بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 2 رمضان 1445 ہجری دوسری تراویح میں دوسرے پارے کے 3 پاؤ، پہلا پاؤ کل پڑھا گیا تھا، تو دوسرے پارے کے 3 پاؤ اور تیسرے پارے کا پہلا آدھا اس کی آج تلاوت کی گئی۔ اس میں جو چیدہ مضامین آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ آج جو حصہ قرآن پاک کا پڑھا گیا 18 رکعات میں، یہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ تھا۔ اس کے علاوہ کل پڑھا گیا تھا پہلی تراویح میں۔ یہ جو 18 رکعات میں قرآن پڑھا گیا، اس میں خصوصیت کے ساتھ احکام غالب ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بعض صورتیں ایسی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان مدنی صورتوں میں عام طور پر احکام کا بیان ہے، جبکہ مکی صورتوں میں عام طور پر نظریاتی تربیت ہے، ایمانی مضامین ہیں، اور توحید، آخرت، اللہ کے اطاعت میں کامیابی کا ہونا، انبیاء علیہم السلام کے قصے، ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان 18 رکعات میں، یعنی آج کا پڑھا گیا جو سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اس میں متعدد احکام ہیں۔ مثال کے طور پر قتل کی سزا، قصاص کا حکم، روزے کا ذکر، حج، عمرہ، حج اور عمرے سے متعلق مسائل، قسم کا کفارہ، خاندانی مسائل، عائلی مسائل، سماجی مسائل، میاں بیوی کے جھگڑے کی صورت میں جدائی کے مسائل۔ یہ دوست ویڈیو نہیں بناؤ بھائی، ایسا نہیں کرو، آپ لوگ کسی کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو میں نے کہا اس نے سمجھ لیا اور اچھا آدمی ہے، آئندہ وہ یہ حرکت کرے گا نہیں، اور جو کیا ہے یہ ڈیلیٹ بھی کر دے گا۔ کر دو گے نا بھائی؟ ابھی کر دو، شاباش، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور یہ نوجوان اس طرح بوڑھوں کی طرح نہ بیٹھے، آ جاؤ، شاباش، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جوان ہیں۔ ایسے ٹیک لگا کر جیسے پتہ نہیں کتنا قرآن آپ لوگوں نے سنا آج تراویح میں، ایسے ڈھیلے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں لمبے کر کے۔ کوئی معذور ہو الگ بات ہے، کیسی جوانیاں ہیں، ایک طرف تو جم جاتے ہیں اور دوسری طرف ایسے لمبے ہو کر دین کی بات سنتے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے۔ صحن میں بیٹھنے والے اسی نیت سے صحن میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہم نظر نہ آئے، جس طرح سننا ہو سنیں۔ تو اس طرح سننے سے فائدہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے کہا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ قرآن پاک سے فائدہ اس کو ہوگا جو 3 باتوں پر عمل کرے گا۔ ایک بات پر ہمارا عمل ہے، لیکن قرآن نے اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا، حاضر ہونا، موجود ہونا۔ اس کو قرآن نے تیسرے نمبر پر بیان کیا۔ پہلے 2 باتیں کیا بتائیں؟ دل و دماغ یہاں رکھو، لمن کان لہ قلب۔ دوسری بات کیا بتائی؟ کان لگا کر سنے نہیں کہا، سنتا تو صحن میں بیٹھ کر بھی ٹیک لگا کر ہے، باتیں کرتے ہوئے بھی سنتا ہے، کچھ کھاتے پیتے ہوئے بھی سن سکتا ہے، آن لائن بھی سن سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ کان لگا کر سنے۔ آدمی کبھی یوں کسی کی بات کو توجہ کرنا ہو، ہمارے بزرگ اس کی ایک مثال دیتے تھے کہ کان لگا کر سننا کس کو کہتے ہیں؟ ایسے سمجھو جیسے ڈاکٹر کی بات ہم سنتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں نسخہ دے رہا ہوتا ہے اور ہم بہت توجہ سے، ساتھ میں ہماری بیوی ہوتی ہے یا عورت کے ساتھ شوہر ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھئی سمجھ لو کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ پھر سمجھ چکے ہوتے ہیں، سن چکے ہوتے ہیں، نسخے میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ دوائی آپ نے بتایا نا کھانے سے پہلے کھانی ہے نا، اور یہ والی دوائی کھانے کے بعد کھانی ہے نا۔ یہ اتنی ہم پکا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے سب؟ القی السمع، توجہ سے سننا۔
کان لگا کر سننا. جو اس طرح سنے گا اس کو فائدہ ہوگا. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ایسے ہی میں نے ویڈیو بنانے والے کی برکت سے میں نے اتنی جسارت کر لی اور اتنی بے ادبی کر لی. تو احکام کا بیان کیا، عائلی مسائل، سماجی مسائل، ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. واضح بات ہے کہ ان مسائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، البتہ ان میں سے چند باتیں پھر وہی بات کل والی منتخب کر کے عرض کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ دعا کا حکم دیا گیا، اور میرے دوستوں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے احکام دیے، کسی حکم کی قبولیت کا وعدہ نہیں کیا. یہ مہربانی ان کی ہوگی کہ ہم نے کوئی حکم پر عمل کیا اور وہاں سے قبولیت ہو جائے. ہم نے بھی تراویح پڑھی، آج ہم نے پہلا روزہ رکھا، قبول ہو جائے اس کی مہربانی، نہ قبول ہو تو ہمارا کیا روزہ، ہماری کیا نماز، ہمارا کیا قرآن سنانا، کتنی کمیاں. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ قبول ہو جائے؟ مہربانی ان کی کہ قبول کر لیں. لیکن دعا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور وعدہ کیا کہ تم اس حکم پر عمل کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قبول کروں گا، تم جو مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. سحری کا وقت دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت دعا کا وقت ہے، تراویح کے ہر 2 رکعت کے بعد دعا کا وقت ہے، ہر 4 رکعت کا وقفہ دعا کا وقت ہے. اور دعا کرنے کے لیے ہاتھ کا اٹھانا بھی ضروری نہیں، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دل میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہو. سارا دن اور ساری رات سوتے ہوئے ابھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ میری یہ حاجت، یہ دعا کا اللہ نے ہمیں موقع دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی نصیب کرے. یہ مستقل موضوع ہے، لیکن چونکہ بہت ساری باتیں سنانی ہیں اس سوا پارے سے متعلق، اس لیے ایک بات میں نے یہ مختصراً عرض کر دی. ایک بات احکام کے ضمن میں اللہ نے یہ بتائی کہ تم ناحق طریقے سے نہ کماؤ. اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسی صورت میں آج جو 17ویں رکعت میں 18ویں رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا، 18ویں رکعت میں اس میں سود کا بیان کیا گیا، سود کی حرمت کو بیان کیا گیا. یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر ہمارے آپ جیسے ماحول میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عام طور پر ہم سود سے بچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آدمی سود سے بچ رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سود نہیں کھاتا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حرام کمانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ سودی کاروبار کرے، اور اگر میں سودی کاروبار نہیں کر رہا تو میری ساری کمائی 100% حلال ہے. یہ ہمارا دھوکہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا گناہ سود ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسی آخری سورہ بقرہ کے آخر میں اس کو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کہا گیا کہ تمہاری میرے ساتھ جنگ ہوگی اگر تم نے اس گناہ سے توبہ نہیں کری. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سنگین گناہ ہے. لیکن حلال کمائی، حرام کمائی کی ایک یہی شکل نہیں ہے کہ سود لیا یا سود دیا یا سودی کاروبار کرا یا سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے. صرف یہی صورت نہیں ہے، بلکہ ناحق کمائی کو منع کیا گیا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اور یہی مثال اس آیت کا پس منظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قضیہ لایا گیا، کیس لایا گیا. 2 آدمیوں کے درمیان کوئی جائیداد، کوئی جگہ کا قصہ تھا، قضیہ تھا. قاعدہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے. تو جو آدمی مدعی تھا، گواہ دعویٰ دائر کرنے والا تھا، اس کے پاس مقدر سے گواہ نہیں تھے، اس کیس پر کوئی عینی شاہد نہیں تھا، لیکن حقیقت میں وہ سچا آدمی تھا، جینون آدمی تھا. اللہ کے نبی نے کہا تم گواہ لے کر آؤ. اس نے کہا میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے. اچھا، پھر ضابطہ ہمارا یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو
تو میں دوسرے سے قسم کھانے کا کہوں گا اور وہ قسم کھا لے گا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا. چنانچہ اس نے قسم کھا لی, تھا وہ ناحق پر, اور اللہ کے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم لوگ میرے پاس اپنے قضایا, اپنے مسائل, اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو, میں غیب کا علم نہیں رکھتا, مجھے نہیں پتا کہ تم میں سے کون سچا کون جھوٹا, یہ تم سمجھ لو. اچھا, پھر تم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چرب زبان بھی ہوتے ہیں. چرب زبان کیا مطلب؟ بات کرنے میں ہوشیار ہوتے ہیں, اپنا کیس پٹ اپ کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں, تو اپنا معاملہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جھوٹے ہونے کے باوجود سچے معلوم ہوتے ہیں. تو جب میرے سامنے کوئی قضیہ لایا جائے گا اور میں فیصلہ کسی ایک کے حق میں کر بھی دوں, تم یہ سمجھ لو کہ اگر تمہارا ضمیر اور تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے, تو میرا فیصلہ کرنا بھی تمہارے لیے اس کو حلال نہیں کرے گا, تم اس کو پھر بھی حرام کھا رہے ہو. یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تنبیہ کری, اور اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بعض دفعہ تم اپنا جھوٹا کیس عدالت میں لے جاؤ گے اور پیسے کھلا کر یا اپنی چرب زبانی کے ذریعے وہ فیصلہ تم اپنے حق میں کرا بھی لو تو بھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں, جس کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اس کے ذیل میں حلال کمائی اور حلال کھانے کی برکات پر بہت مضمون لکھا ہے. دیگر علماء نے بھی لکھا ہے, تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. آپ حیران ہوں گے, سورہ مؤمنون میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو, حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں جملوں کا جوڑ ہے کہ اچھا عمل وہ کرے گا جس کی کمائی حلال ہوگی. اس لیے اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ گناہ جس آدمی کی زندگی میں دیکھو, اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب شاید حرام کمائی ہوگی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ ایسا بنا دے کہ میں جو مانگوں قبول ہو جائے, جس کو کہتے ہیں مستجاب الدعا ہونا. مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں جو مانگوں قبول ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا, اپنے کمائی کو حلال کر لو, تم مستجاب الدعا بن جاؤ گے. یہ ایسا اہم عمل ہے. یہ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ صرف سود حرام نہیں ہے, حرام کمائی کی سود کے علاوہ اور بھی صورتیں. اسی صورت میں بات سے بات نکل رہی ہے تو بات پوری کر لیتا ہوں. 17ویں رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا, قرآن پاک کی یہ طویل ترین آیت ہے. اس سے طویل اور اس سے لمبی آیت قرآن پاک میں نہیں ہے. ایک ہی آیت اتنی لمبی, اور یہ پوری آیت قرض, ادھار, لین دین سے متعلق ہے. میں بات اصل میں کیا کر رہا تھا کہ حرام صرف سود نہیں ہے, حرام کمائی کی اور بھی صورتیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو وہ حدیث کا قصہ سنا دی, اور یہ میں نے آیت جو 17ویں رکعت میں پڑھا گیا قرآن, اس کا حوالہ دیا. میں اس پر ایک آپ کو روایت سناؤں, روایت کا مضمون سناؤں, جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حرام کمائی کی کتنی صورتیں جدا جدا ہیں اور ہم کتنے غیر محتاط ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو اللہ کے صحابہ کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی ہمارا جنازہ, ہمارے مرحوم کا جنازہ پڑھائیں. کتنی بڑی سعادت ہوگی, اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں گے, مغفرت کی دعا کریں گے, مغفرت ہمارے مرحوم کی ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی پوچھا کرتے تھے, اس کے ذمے کوئی ادھار تو نہیں ہے؟ اگر ادھار نہیں ہوتا تھا تو جنازہ پڑھاتے تھے. کہا جاتا تھا ہاں ہے تو صحیح ادھار اس پر,
تو پوچھتے تھے کہ اس نے مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض چکایا جا سکے؟ جی چھوڑا تو ہے، تو جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ اگر مال نہیں چھوڑا ہوتا تھا تو تیسرا سوال فرماتے تھے، تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اس کا قرض اپنے ذمے لے لے؟ اگر کوئی اپنے ذمے لے لیتا تھا تو تیسری صورت ہوتی تھی اللہ کے نبی پھر بھی جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ نہ قرض بھی اس کے ذمے، مال بھی نہیں چھوڑا، کوئی اپنے ذمے قرض لے بھی نہیں رہا، اللہ کے نبی معذرت کر لیتے تھے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو۔ امت کو یہ تنبیہ کری کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، جو بڑے مزے سے ادھار لین دین کرتے ہیں اور دینے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ ابھی تو مہینہ ہی ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کون سے غریب ہو جاؤ گے میرے پیسے لینے سے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہماری کاروباری برادری کہہ دیتی ہے۔ میں یہ بات لمبی ہو گئی لیکن میں اہتمام سے اس لیے کہہ رہا ہوں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس کا بڑا اثر ہے ہماری عبادات پر، ہماری دینداری پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے گھروں میں آفتوں کے آنے پر، ہمارے گھروں میں بیماریوں کے آنے کا بہت بڑا دخل ہے حرام کمائی کا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، لیکن یہ بات اہم تھی، میں نے اس لیے تھوڑی تفصیل عرض کر دی۔ تیسرا جو مجھے آپ کو اس آج کے قرآن میں سے جو مضمون سنانا ہے، وہ ایک آیت باری تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو، اسلام میں تم پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ عجیب آیت ہے کہ فرما یہ رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام بھلا کوئی عمارت ہے؟ بھائی ایک آدمی مسجد کے یا کسی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوا ہو، ہم کہیں گے نا بھائی آپ اندر داخل ہو جائیں تاکہ راستہ کلیئر ہو جائے۔ تو دروازے پر جو آدمی رکاوٹ بن کر کھڑا ہوا ہے اس کو تو کہہ سکتے ہیں آپ اندر آ جائیے یا آپ باہر تشریف لے جائیے، راستہ چھوڑ دیجیے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کوئی عمارت تو نہیں ہے، اور پورے داخل ہو جاؤ کیا مطلب ہے؟ تو میں اس کا پس منظر سنا دیتا ہوں تو آیت بھی واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جو پہلے یہودی تھے۔ یہودی صرف نہیں تھے، یہود کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کا بھی ان کا قصہ ہے لیکن وہ ابھی نہیں سنانا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں خیال آیا، خیال یہ آیا کہ جب تک میں یہودی تھا تو میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے کہ یہودی مذہب میں اونٹ حرام ہے، اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت حرام تو گو نہیں ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانا اسلام نے واجب تو نہیں کیا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنی پرانی روایت برقرار رکھتے ہوئے اونٹ کا گوشت اس سے میں پرہیز کروں گا، نہیں کھاؤں گا۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ ان کو خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرما دی، یہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ جب مسلمان ہوئے ہو، یہودیت کو چھوڑا ہے، مسلمان ہوئے ہو، تو اسلام کے تمام شعبوں میں تمام احکام کو زندہ کرنے کی نیت کرو۔ تھوڑی برادری کی، تھوڑی پرانے زمانے کے لوگوں کی، تھوڑی یہودیت کی، کچھ باتیں نصرانیت کی، یہ نہیں چلے گا۔ پورے مسلمان ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں کرو، بلکہ اسلام کے سارے احکام پر عمل کرنے کی نیت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا۔ ایک مضمون اور اللہ تعالیٰ نے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر آیت ایسی کہ دل چاہے کہ اس پر بات کی جائے، لیکن ظاہر ہے انتخاب کرے بغیر چارہ نہیں۔ ایک اور آیت ہے، اس سے متعلق بھی قصہ ہے، قصے کے ساتھ سنا دیتا ہوں تاکہ آیت بھی واضح ہو جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ہجرت اس زمانے میں فرض تھی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مکے والے آڑے آ گئے، رکاوٹ بن گئے، ہم تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے، تم سکھ سے رہ سکو مدینہ منورہ میں، یہ تمہیں نہیں ہونے دیں گے، تمہیں تو ہم مار ڈالیں گے۔ گھیر لیا،
सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु तीर अंदाज बहुत थे। इन्होंने उन मुहासरा करने वाले काफिरों से सौदेबाजी करी, समझदारी देखिए, सौदेबाजी करी। देखो तुम्हें मालूम है कि मैं अरबों का बड़ा तीर अंदाज कहलाता हूं, तुमने मुझे घेर लिया है, तुम कई हो मैं अकेला हूं, बिन आखिर तो मैं ही मारा जाऊंगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं हूं ऐसा माहिर तीर अंदाज कि जब तक तुम मुझे मारोगे चंद को तो मैं भी लिटा चुका हूंगा। तो एक सूरत यह है कि तुम मेरी जान ले लो और अपने भी चंद कुर्बान कराओ, या तो यह कर लो, और अगर तुम चाहो तो मैं मक्के में अपना माल एक जगह पर छुपा कर आया हूं, उस माल का तो मैं पता दे देता हूं, तुम माल ले लो, मुझे हिजरत करने दो। ये उन्होंने काफिरों से सौदेबाजी करी। और कोई ये करेगा, कोई कहेगा मुझसे, कोई डाकू को कहेगा कि मेरा माल फलानी जगह है तुम ले लो? ये उन काफिरों को कह रहे हैं मैं तुम्हें अपने माल का पता बता देता हूं, तुम यहां से उठा लो, मेरी जान छोड़ दो। मेरी जान क्यों छोड़ दो? जिंदा रहना है? नहीं, हिजरत करनी है, अल्लाह के नबी के पास जाना है। माल कुर्बान, इस्लाम नहीं कुर्बान, हिजरत नहीं कुर्बान, नबी के पास जाना नहीं कुर्बान, माल ले लो। सौदा कर लिया। वो तो काफिर थे, उनके सामने तो सब कुछ माल था। उन्होंने कहा हां ये सौदा मंजूर है, बताओ कहां रखा हुआ है? पता बता दिया, इनको जाने दिया। जब ये अल्लाह के नबी के पास हिजरत करके पहुंचे तो इन्होंने कुछ नहीं सुनाया। अल्लाह ने इस सूरत की एक आयत नाजिल फरमाई, ए हमारे हबीब, वमिनन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, देखे तो सही सुहेब कैसा सौदा करके आए हैं, अपनी जान का सौदा कर लिया माल के बदले। ये कैसे समझदार लोग हैं जिन्होंने माल कुर्बान कर दिया, अपने इस्लाम और मजहब को बचा लिया। ये अल्लाह ताला ने बताया और हमें आपको सिखाया कि तुम अपने मजहब की फिक्र करो, अपने इस्लाम की फिक्र करो। हर ऐसा सौदा, हर ऐसी सुहबत, हर ऐसा माहौल, हर ऐसी हिजरत जो तुम्हारे इस्लाम को कुर्बान कर दे, तुम्हारे मजहब को कुर्बान कर दे, तुम्हारे बच्चों को बेदीन कर दे, तुम्हें वो कबूल नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने मजमून बयान किया। फिर एक मजमून और अल्लाह ताला ने बयान किया कि देखो ए मुसलमानों, तुम जो मुसलमान हुए हो इसके बदले में तुम्हें जन्नत चाहिए। क्यों भाई? जन्नत चाहिए ना। लेकिन अल्लाह ने यह बताया कि मेरी जन्नत सस्ती नहीं है, बेकीमत नहीं है। जन्नत दूंगा तुम्हें, लेकिन मुफ्त में नहीं दूंगा। दुनिया में उसके लिए थोड़े तुम्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे, शायद तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आएंगी, जैसे आज फलस्तीन वालों पर आई हुई है और मुसलमानों पर आती रहती है। तो डरो नहीं, मायूस ना हो, उदास ना हो जाओ। ये ना समझो कि हमारा अल्लाह सुनता नहीं है, हमारा अल्लाह मदद नहीं करता। मैं जरूर सुनता हूं, जरूर मदद करता हूं, लेकिन मेरा ज़ाब्ता है कि मैंने तुम्हें जन्नत से नवाजना है, इसलिए थोड़ा तुम्हें चक्की से गुजरवाता हूं। यह मजमून कुरान पाक में कई जगह है, आगे भी उम्मीद है इसकी मैं कुछ वजाहत करूंगा, अभी मैं इतने ही पर इक्तिफा करता हूं। एक मजमून अल्लाह ताला ने इस जो मैंने कहा अहकाम का बयान है इस सूरत में, इस सूरत का वो हिस्सा जो दूसरे पारे में है और इस सूरत का वो हिस्सा जो तीसरे पारे में है, खुसूसन तीसरे पारे का चौथा रुकू मसलुल लदीन युनफिकून से जो शुरू होता है, यहां अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में खर्च करने की तरगीबात बहुत दी। उस सारी तरगीब की तफसील का तो मौका नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़िम्नन अर्ज कर दूं या मुख्तसरन अर्ज कर दूं, चंद बातें सुना देता हूं। एक बात यह कि तरगीब के ज़िमन में अल्लाह ताला ने इस खर्च करने को ताबीर यह किया कि ए मुसलमानों, जो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते हो तो तुम ये समझो कि मैं अल्लाह को उधार दे रहे हो। अब भला अल्लाह को कोई उधार दे सकता है? लेकिन अल्लाह ने यह कहा कि तुम ये समझो कि तुम मुझे उधार दे रहे हो। क्या मतलब? जो आदमी उधार देता है वो काबिल वसूल होता है ना, वापस मांगता है। तो
اے میرے بندو جو تم میرے رستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں میں واپس لوٹاؤں گا, صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی. اور کتنا لوٹاؤں گا؟ جتنا تم نے خرچ کیا صرف اتنا نہیں, کم از کم 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. ایک تو اللہ نے یہ مضمون مجھے سنانا تھا. دوسرا یہ کہ اس خرچ کرنے میں خرچ کرنے کے آداب بھی بتائے اور خرچ کرنے کے مصارف بھی بتائے. رمضان ہے, زکوٰۃ ادا ہم کرتے ہیں, اس میں ایک حکم ہمیں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ حساب صحیح کرو اور زکوٰۃ کو مصرف تک اہتمام سے پہنچاؤ, جان نہ چھوڑاؤ. فلانے کو دے دیا وہ ادا کر دے گا, پتہ نہیں وہ کیا ہو رہا ہے. مصرف تک پہنچو, مصرف کی تحقیق کرو, مصرف تک پہنچاؤ. پھر ایک بات یہ بتائی جو زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے, نفلی خرچ کے لیے ہے, وہ یہ کہ اس خرچ کرنے میں اپنے والدین کا بھی خیال کرو. عجیب بات ہے, خرچ کرنے میں والدین پر بھی خرچ کرو. وہ اولاد جو بوڑھے ماں باپ کی ہے, کام ماں باپ نے سیٹ کیا, اب باپ بیچارہ گھر میں بیٹھا ہے اور بیٹا اب سربراہ ہو گیا, وہ گن گن کر باپ کو اور ماں کو خرچہ دیتا ہے. کیسی کم ظرفی, کام باپ کا شروع کرتا, پیدا باپ نے کرا اور باپ کو گن گن کر پیسے دیتا ہے. باپ کو ماں کو خرچے کے لیے مانگنا پڑتا ہے. کیسی کم ظرف اولاد ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو, والدین پر بھی خرچ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. من جملہ مسائل کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عائلی مسائل بھی بتائے, طلاق, جدائی, خلا, میاں بیوی کے جھگڑے, عدت, طلاق کی عدت, موت کی عدت, شوہر کے وفات کی صورت میں عدت. یہ سارے احکام بیان کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن موقع نہیں ہے. لیکن ایک بات عرض کر دو, عورتوں کو کہا گیا, یہ آپ عورتوں کو سنائیے گا, اور چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری مسلمان بہنیں سنتی ہیں اس لیے میں اہتمام سے عرض کر رہا ہوں. عورتوں کو کہا گیا کہ تمہارے بھرپور حقوق ہیں ہماری طرف سے, لیکن یہ سمجھ لو کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نہیں ہو سکتی. یہ دماغ سے نکال دو. مرد غالب رہیں گے عورتوں پر, یہ ہو نہیں سکتا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اچھی مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت یہ کہے کہ اے میرے شوہر, بہت میں مشقت اٹھاتی ہوں حمل کے ذریعے, 4 مہینے حمل کو ہو گئے, 5 مہینے ہو گئے, اب بقیہ مدت تم حمل کو اٹھاؤ. یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ پہلا بچہ عورت کہے میں نے جنا ہے, اے میرے شوہر دوسرا بچہ اب تم جننا. یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ انداز سے پیدا کیا, یہ ایک برابر ہو ہی نہیں سکتے. ان کی ساخت مختلف ہے, یہ بہت واضح رہنا چاہیے. ہاں, حقوق تو عورتوں کو دیے ہی نہیں مگر اسلام نے. اسی سورہ بقرہ میں, اسی دوسرے پارے میں پرانے زمانے کی عدت کو قرآن نے بیان کیا کہ پرانے زمانے میں جب شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو عورت 1 سال کی عدت گزارتی تھی. اور مفسرین نے بتایا, روایات میں آتا ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ وہ اتنی عجیب ترتیب تھی جاہلیت کے زمانے میں کہ بیان کرتے ہوئے عورتوں کو سننے میں تکلیف ہو, کہ 1 سال کی عدت گزارے گی شوہر کے انتقال کی صورت میں. اور وہ کیسے گزارے گی اس کا صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں, کالی کوٹری میں گزارے گی. اور آگے بھی تفصیل تھی جو میں بیان نہیں کر رہا. تو عورتوں کو تو یہ حقوق اسلام ہی نے تو دیے. وراثت کبھی ملا کرتی تھی عورت کو؟ کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں, کہا جاتا تھا وراثت تو اس کی جو گھوڑے پر بیٹھے, اور گھوڑے پر مرد بیٹھتا ہے, عورت کا کیا کام وراثت سے؟
ہمارے زمانے میں کہتے ہیں وراثت تو اس کی جو کمائے، تمہیں تو ہم نے جہیز دے دیا. لڑکے کہتے ہیں، بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی والد کے انتقال کے بعد نہیں، حصہ دیا گیا، وراثت دی گئی. یہ بھی کہا گیا تم اے بھائیوں یہ نہ دیکھو کہ فلانی بہن کا شوہر تو مالدار ہے اس کو کم دو، فلانی بہن کا شوہر کمزور ہے اس کو دے دو. نہیں، شوہر اس کا مالدار ہے یا غریب ہے، تمہاری بہن کا تمہارے باپ کی وراثت میں پورا پورا حصہ. حقوق بتائے گئے. میں تو یہ بتا رہا ہوں، لیکن اے عورتوں تم یہ سمجھو کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، یہ غلط پٹی پڑھائی جا رہی ہے. ایسا ہے نہیں. حقوق ضرور ہے، حقوق ضرور ہے، وہ اسلام ہی نے دیے. یہ چند مضامین میں نے آپ کو سنا دی. تیسرے پارے میں دو آیتیں ایسی ہیں جن کی اللہ کے نبی نے اضافی فضیلت بتائی، جس کو آپ حضرات جانتے بھی ہیں. آیت الکرسی، اس کی بھی فضیلت بتائی جو آپ کو یاد بھی ہوگی. اور دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں آمن الرسول سے، اس کی فضیلت بتائی، ایسی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے گا. ترجمہ اگر میں کروں تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا فضیلت ہوگی. یہ دو آیتوں کی یا تین آیتوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آیت الکرسی عام طور پر یاد ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یاد کر لیں اور سوتے وقت اہتمام سے پڑھنا اس کا عمل شروع فرما دیں. آگے سورہ آل عمران ہے جس کے 2 رکوع آج پڑھے گئے، اس کے مضامین کل بیان کیے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ اپنے کرم سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدد فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے چنگل سے ان کو نجات نصیب فرما اور ظالم کافروں سے ہمیں نجات نصیب فرما. اپنے عذاب اور اپنی پکڑ میں ان کو گرفتار فرما. اے اللہ مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.